السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 4 نصاب الصرف کا شش اقسام کا بیان پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، لاسٹ لیکچر ہم نے پڑھا حروف اصلیہ و زائدہ کا بیان۔ امید ہے آپ نے اسے اچھے سے سمجھا اور اچھے سے پڑھا ہوگا۔ ہمارے یہ گرامر کی کتب کا اصول یہ ہے کہ پچھلا سبق کلیئر نہ ہو تو اگلا سبق کلیئر نہیں ہو سکتا۔ آپ سے بار بار میں اسی لیے گزارش کرتا ہوں کہ اگر کوئی سبق آپ سمجھ نہ سکیں یا کوئی پوائنٹ کلیئر نہ ہو تو آپ اسے لازماً کمنٹ باکس میں پوچھ لیا کریں۔ میں انشاءاللہ آپ کے سوال کا حسب الامکان اس کا جواب دوں گا، آپ کو رپلائی کروں گا۔ ٹھیک ہے جی، آج ہم پڑھتے ہیں جی ویلا تمہید، اپنے سبق کی طرف پڑھتے ہیں شش اقسام کا بیان۔ ٹھیک ہے، پیچھے ہم نے 6 اقسام کا بیان پڑھا تھا، جس میں ہم نے پڑھا ہے اسم فعل اور حرف کی کلمہ کی اقسام اپنے معنی پر مستقل دلالت کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے، جو کہ تھی اسم فعل اور حرف، اور مشتق ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے تھی مشتق مصدر جامد۔ آج ہم پڑھیں گے حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کے اعتبار سے کلمہ کی 6 اقسام ہیں۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ آ رہی ہے نا کہ یہ کن کن اعتبارات سے مختلف تقسیمات ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کون سی ہیں؟ حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کے اعتبار سے نمبر 1 ثلاثی مجرد، نمبر 2 ثلاثی مزید فی، نمبر 3 رباعی مجرد، نمبر 4 رباعی مزید فی، نمبر 5 خماسی مجرد، اور نمبر 6 خماسی مزید فی۔ انہی 6 اقسام کو شش اقسام کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آ گئی۔ تنبیہ: اگر کلمہ میں حروف اصلیہ 3 ہوں، اب یہ بات آپ نے غور سے سننی ہے، ٹھیک ہے، توجہ دے کر۔ اگر کلمہ میں حروف اصلیہ 3 ہوں تو اس کلمہ کو ثلاثی، اگر حروف اصلیہ 4 ہوں تو اس کلمہ کو رباعی، اگر حروف اصلیہ 5 ہوں تو اس کلمہ کو خماسی مجرد کہیں گے۔ ٹھیک ہے جی، پھر اگر ان حروف اصلیہ کے ساتھ کوئی کلمہ زائد حرف بھی ہو تو اسے مزید بھی کہہ دیں گے، اور اگر کوئی حرف زائد نہ ہو تو اسے مجرد کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ان سب کی تعریفات و امثلہ درج ذیل ہیں۔ مجرد کا ویسے لفظ مجرد کا معنی ہوتا ہے اونلی۔ ٹھیک ہے، انگلش میں اونلی آپ لکھتے ہیں نا، اونلی، صرف۔ مجرد کا معنی ہوتا ہے اونلی، یعنی کہ صرف 3۔ ثلاثی مجرد یعنی کہ صرف 3، رباعی مجرد یعنی کہ صرف 4، اور خماسی مجرد یعنی کہ صرف 5۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے یہ تو سمجھ لیا کہ جس کلمہ میں 3 حروف اصلیہ ہوں، وہ ثلاثی 4 ہوں تو رباعی، 5 ہو تو خماسی۔ اب 3 حروف اصلیہ کے ساتھ کوئی حرف زائد ہو، 3 حروف اصلیہ کے ساتھ کوئی حرف زائد ہو تو اس کو ثلاثی مزید بھی کہہ دیں گے، اور اگر 4 حروف اصلیہ کے ساتھ کوئی حرف زائد ہو تو اس کو رباعی مزید بھی کہہ دیں گے، اور اگر 5 حروف اصلیہ کے ساتھ کوئی حرف زائد ہو تو اس کو خماسی مزید بھی کہیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہی انہوں نے یہاں بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ان کی تعریفات اور مثالوں کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 ثلاثی مجرد، وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 3 ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، جیسے ناصرہ بروزن فعل۔ آپ نے حروف اصلیہ زائدہ کی پہچان میں پڑھا نا کہ اوزان کی پہچان کے لیے، وزن کے لیے، یہ عربوں نے 3 حروف بطور میزان رکھے ہوئے ہیں، فا، عین اور لام، جن کا مجموعہ ہے فعل۔ ٹھیک ہے جی، یہ کسی کلمے کے مادے کے اصل کے حروف ہوتے ہیں، فا، عین اور لام۔ ٹھیک ہے جی، تو ناصرہ بروزن فعل ہے، کوئی حرف زائد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کلمہ ثلاثی مجرد ہے۔ ناصرہ ثلاثی مجرد ہے، بروزن فعل ہے۔ ٹھیک ہے، اور زیدن کسی شخص کا نام ہے، زیدن بروزن فعل ہے۔ ٹھیک ہے، اب فعل میں بھی 3 حروف ہی ہیں، البتہ ان کے اعراب چینج ہو گئے ہیں، اس سے کوئی غرض نہیں، یہ فاعلہ فاعلہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن حرف 3 ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، زیدن بروزن فعل، یہ ثلاثی مجرد ہے۔ اب آگے دیکھیں، ثلاثی مزید فی، وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 3 ہوں اور کوئی زائد حرف بھی ہو، جیسے اکرم تعظیم کرنا بروزن افعل۔ ٹھیک ہے، اور سراج بروزن فعال۔
اکرامہ میں حمزہ اور سراج میں الف زائد ہیں، ٹھیک ہے. جیسے کہ اکرامہ بروزن افعلا. اب اکرامہ میں ہمارے مادے کے حروف کون سے تھے، یعنی کہ جو اصل اور ثلاثی مجرد تھے وہ تھے کاف، را اور میم، ٹھیک ہے. کرامہ، ٹھیک ہے، یا کرومہ، یہ تو تھے اصل حروف. اب اس کے ساتھ حمزہ زائدہ لگ گیا تو یہ بن گیا اکرامہ، تعظیم کرنا، یہ مصدر بن گیا، ٹھیک ہے. ہم نے پڑھا تھا مصدر میں نا کے معنی آخر میں اردو ترجمہ میں نا آتا ہے، تعظیم کرنا، ٹھیک ہے. یعنی مصدر سے ہی آگے کارما یا کرمو سب کچھ بنے گا، ٹھیک ہے. کارما یا کرمو اکرامن. اب اکرامو میں حمزہ زائدہ ہے، کیونکہ کاف، را اور میم تو فا، عین اور لام کے مقابلہ میں آ گئے. حمزہ کے برابر آ گیا، یعنی کہ حمزہ زائدہ ہو گیا، ٹھیک ہے. اور سراج ان میں فعالن، یعنی کہ فا کلمہ ہے سین، عین کلمہ ہے را اور لام کلمہ ہے جین، سراج ان میں، ٹھیک ہے. اور الف اس میں زائدہ ہے تو ہم کہیں گے سراج بروزن فعالن ہے، اور فعالن میں بھی الف زائدہ ہے اور سراج میں بھی الف زائدہ ہے، تو سراج بروزن فعالن، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا ثلاثی مزید فی. آگے ہے جی رباعی مجرد، وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 4 ہوں اور کوئی زائد حرف نہ ہو. جیسے زلزلہ، اس کا مطلب ہے ہلانا، بروزن ہے فعللا، ٹھیک ہے. یا جردقن، بروزن ہے فعللن. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وزن کے اعراب سے کوئی غرض نہیں، ٹھیک ہے. جیسے ثلاثی مجرد میں ہم نے پڑھا کہ فاعلہ بھی ہو سکتا ہے، فاعلہ بھی ہو سکتا ہے، فاعلہ بھی ہو سکتا ہے، فعلن بھی ہو سکتا ہے، لیکن حرف اتنے ہی ہوں گے. اگر ثلاثی مجرد ہے تو 3 حرف ہوں گے، رباعی مجرد ہے تو 4 حرف ہوں گے، اور خماسی مجرد ہے تو 5 حرف ہوں گے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں انہوں نے ہمیں رباعی مجرد کا ایک وزن بتا دیا ہے فعللا، ٹھیک ہے. اب اس میں 4 حروف ہیں اور چاروں ہی اصلی ہیں. رباعی مجرد کے 4 حروف ہیں اور چاروں ہی اصلی، یعنی کہ کوئی بھی کلمہ رباعی مجرد ہوگا وہ فعللا کے بروزن ہوگا. جیسے کہ زلزلہ، ٹھیک ہے، فعللا، زلزلہ، دونوں بروزن ہیں. آگے جردقن، روٹی کا ٹکڑا، یہ بروزن ہے فعللن کے، ٹھیک ہے جی. اس میں بھی چاروں حروف اصلیہ ہیں، سو یہ رباعی مجرد کہلائے گا. نمبر 3 ہے گی، پھر نمبر 4 رباعی مزید فی، وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 4 ہوں اور کوئی حرف زائد بھی ہو. حروف اصلیہ 4 کے ساتھ کوئی حرف زائد ہو، جیسے تزندق، بروزن تفعللا، ٹھیک ہے جی. اور سمسار، بروزن فعلال. اب یوں سمجھ لیجیے کہ انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ رباعی مزید فی جو ہوگا وہ تفعللا کے وزن پہ آئے گا. کوئی کلمہ کا رباعی مزید فی ہوگا تو وہ تفعللا کے بروزن ہوگا. جیسے کہ ہم نے اوپر رباعی مجرد کیا تھا فعللا، یعنی کہ فعللا کے شروع میں تا کو بڑھا دیں تو یہ رباعی مزید فی ہو جائے گا تفعللا، اور اس کی تفعللا جیسے کہ تزندقا، ٹھیک ہے جی. زا فا کلمہ ہے، نون عین کلمہ ہے، دال لام کلمہ ہے، اور قاف دوسرا لام کلمہ ہے، ٹھیک ہے. یہ 4 حروف اصلیہ ہو گئے اور تا زائدہ ہوگی جو کہ بروزن ہو گیا تفعللا کے، ٹھیک ہے. دوسرا رباعی مزید فی کا کلمہ فعلال کے وزن پر بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے جی. دوسرا رباعی مزید فی کا کلمہ فعلال کے وزن پر بھی آ سکتا ہے، جیسے کہ سمسارن، ٹھیک ہے جی. فعلال بروزن سمسارن، ان میں تا اور الف زائدہ ہے، ٹھیک ہے. فعلال میں الف زائدہ ہے اور تفعللا میں شروع میں تا زائدہ ہے. سو الف زائدہ ہو یا تا زائدہ ہو، کوئی بھی حرف زائدہ ہو گیا تو یہ رباعی سے رباعی مزید فی ہو گیا. آگے جی خماسی مجرد، وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 5 ہوں اور کوئی زائد حرف بھی ہو. جیسے خندریسن، پرانی شراب، بروزن فعللیل. سوری، یہ میں خماسی مزید بھی پڑھنے لگ گیا. خماسی مجرد ہم پڑھے تھے وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 5 ہوں اور کوئی زائد حرف نہ ہو. جیسے جاحماریشن، بوڑھی عورت، بروزن فعللیل. یعنی کہ وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ خماسی مجرد کا جو کلمہ ہوگا وہ فعللیل کے وزن پر ہوگا، یعنی کہ خماسی مجرد کا وزن ہے فعللیل.
جیسے کہ جاحماریشن، یہ پانچوں کے پانچوں جیم، ح، میم، را اور شین، یہ پانچوں کے پانچوں حروف اصلیہ ہیں۔ خماسی مزید فی وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 5 ہوں اور کوئی حرف ان پانچوں کے ساتھ کوئی زائد ہو جائے، جیسے کہ خنداریسن، فعللیل، خنداریسن بروزن فعللیل۔ اب خماسی مجرد کا وزن تو تھا فعللیل، اب اس کو مزید فی بنانا نا تو اس میں کوئی بھی ایک حرف زائد کرنے، انہوں نے حرف زائد اس میں یا ڈال دیا دو لام کے بعد، ٹھیک ہے جی، پہلے دو لاموں کے بعد اور تیسرے لام سے پہلے حرف یا زائد کر دیا، جس سے خماسی مزید فی کا وزن ہو گیا فعللیل، ٹھیک ہے، اس میں یا زائد ہو گیا، ٹھیک ہے، بروزن خندلیسن۔ فائدہ، خماسی مجرد و مزید فی صرف اسماء ہوتے ہیں، یعنی کہ خماسی مجرد و مزید فی جو کلمات ہوں گے وہ صرف اسماء ہوں گے، وہ افعال خماسی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ سو یہ بات کلیئر ہوگی کہ خماسی مجرد و خماسی مزید فی میں جو بھی کلمات آئیں گے وہ اسم ہوں گے۔ تنبیہ، اگر فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب، یعنی کہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ مجرد ہو، جیسے کہ ضربن مصدر ہے مارنا، اس سے آپ فعل ماضی کا پہلا صیغہ بنائیں گے ضربہ، اور یہ مجرد ہے، ثلاثی مجرد ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں تینوں حروف اصلیہ ہیں، کوئی حرف زائد نہیں ہے۔ مجرد ہو تو اس سے مشتق ہونے والے تمام افعال و اسماء بھی مجرد ہی کہلائیں گے، ٹھیک ہے جی، اگرچہ ان میں زائد حروف بھی آ رہے ہوں، یعنی کہ ضربہ سے آنے والا یضربو بھی مجرد ہی کہلائے گا، ٹھیک ہے، اگرچہ ان میں زائد حرف بھی آ رہے ہوں، جیسے کہ یضربو حرف یا زائد ہے۔ اور اگر مزید فی ہو، یعنی کہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ واحد مذکر مزید فی ہو، تو اس سے مشتق ہونے والے تمام اسماء و افعال آگے اس سے جتنے بھی لفظ نکلیں گے وہ بھی مزید فی ہی کہلائیں گے، جیسے ضربہ، اب یہ سمجھا رہے ہیں ضربہ ثلاثی مجرد ہے نا، لہٰذا یضرب ضارب مضروب، یہ بھی ثلاثی مجرد ہی کہلائیں گے، ٹھیک ہے جی، ضرب یضرب ضارب مضروب، یہ بھی ثلاثی مجرد ہی کہلائیں گے۔ اسی طرح دحرج، یہ رباعی مجرد ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں چاروں حروف اصلیہ ہیں اور یہ دحرج بروزن فعللہ ہے، رباعی مجرد ہے، اس لیے یدحرج مدحرج مدحرجن، یعنی کہ دحرجہ سے آگے جتنے بھی نکلیں گے وہ رباعی مجرد ہی کہلائیں گے، ٹھیک ہے جی، وعلی ھذا القیاس، یعنی کہ آگے بھی خماسی مجرد کے لیے بھی ایسے ہی۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا، کوئی بھی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو مجھ سے ضرور آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ لیکچر ہمارا خاصا لمبا ہو گیا، لیکن میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ حد الامکان جتنا ڈیٹیل سے سمجھا جا سکتا ہے اتنا سمجھایا جائے، ٹھیک ہے۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ جلد ہی اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔